عورت اصل میں اس لیے نہیں تھکتی کہ وہ کام زیادہ کرتی ہے. عورت اس لیے تھکتی ہے کیونکہ اس کے کام کو کام سمجھا ہی نہیں جاتا. السلام علیکم، میرا نام ہے طرب خان. ویلکم بیک ٹو مائی چینل طرب خان ولاگز. آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اگر ہم اپنے دن کا آغاز دیکھیں تو گھر کے مرد اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ واشتہ کرتے ہیں، کام پر نکل جاتے ہیں. عورت بھی اٹھتی ہے لیکن اس کا دن کسی ایک کام سے شروع نہیں ہوتا. اس کا دن سوچوں کی فہرست سے شروع ہوتا ہے. بچوں کو جگانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، کسی کو دوائی دینی ہے، کپڑے دھونے ہیں، کچن سنبھالنا ہے، سسرال کا خیال رکھنا ہے اور سب سے آخر میں خود کو بھول جانا ہے. یہ سب عورت کے لیے روٹین ہے. لیکن روٹین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز عورت کو تھکاتی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا کام ختم ہونے والا کام ہوتا ہی نہیں ہے. یہ وہ کام ہے جو نظر بھی نہیں آتا اور جس کی کوئی تعریف بھی نہیں ہے. عورت اصل میں جسم سے نہیں دماغ سے تھکتی ہے. اس کا دماغ کبھی بند نہیں ہوتا. کھانا پکاتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے کہ بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس کا بندوبست کرنا ہے، امی کی دوا ختم ہو رہی ہے، شوہر کے موڈ کا خیال رکھنا ہے، ہائے اللہ کسی کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، گھر میں سکون رہے. یہ ساری چیزیں کوئی عورت سے کہتا نہیں ہے، یہ خود بخود اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں. ایک اور وجہ جو کوئی نہیں بتاتا وہ ہے خاموش ذمہ داری. عورت وہ کام بھی خود پر لے لیتی ہے جو کسی نے اسے دیا نہیں ہوتا. اگر گھر میں ماحول خراب ہو تو عورت خود کو قصوروار سمجھتی ہے. اگر بچہ ضدی ہو جائے تو عورت خود کو الزام دیتی ہے. اگر شوہر پریشان ہو تو عورت سوچتی ہے کہ شاید میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے. یہ سب سوچیں عورت کو اندر سے نچوڑ کر رکھ دیتی ہیں. عورت اصل میں ہمیشہ الرٹ رہنے سے تھکتی ہے. وہ آرام میں بھی آرام میں نہیں ہوتی. سو رہی ہو تو کان کھلے ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی بند ہیں لیکن اصل میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بچہ روئے گا تو فوراً اٹھنا ہے. میں نے مہمان آئے ہوں تو ہر ایک کے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ کہ کون خوش ہے کون ناراض ہے. یہ مسلسل الرٹ رہنا جسم کو نہیں بلکہ روح کو تھکا دیتا ہے. ایک بہت بڑی وجہ جس پر کوئی بات نہیں کرتا وہ ہے تعریف کی کمی. عورت دن بھر سب کچھ کرتی ہے لیکن آخر میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے آج بہت کچھ سنبھالا. جب کام نظر نہ آئے تو تعریف بھی نہیں ملتی اور جب تعریف نہ ملے تو دل تھک جاتا ہے. عورت کا کام کس کو نظر آتا ہے؟ کسی کو دکھائی نہیں دیتا. عورت کو پیسے سے زیادہ یہ جملہ چاہیے ہوتا ہے کہ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، لیکن یہ جملہ زیادہ تر عورتوں کو کبھی سننے کو نہیں ملتا. عورت اس لیے بھی تھکتی ہے کہ اسے اپنی تھکن کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر وہ کہے کہ میں تھک گئی ہوں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ اس میں تھکنے والی کیا بات ہے. اگر وہ کہے کہ مجھے آرام چاہیے تو جواب ملتا ہے تم گھر پر ہی تو ہوتی ہو سارا دن، کون سا آرام کرنا ہے. یہ جملے عورت کو کچھ بھی بولنے سے، کچھ بھی کہنے سے، اپنی رائے کا اظہار کرنے سے روک دیتے ہیں. اور جب عورت بولنا بند ہو جائے تو پھر تھکن اس کے اندر جمع ہونے لگتی ہے. عورت اصل میں اس لیے بھی تھکتی ہے کہ وہ خود سے کٹ جاتی ہے. کبھی اس نے بھی سوچا تھا کہ وہ بھی کچھ بنے گی، وہ بھی کچھ کرے گی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی پہچان صرف دوسروں سے جڑ جاتی ہے، ماں، بیوی، بہو، اور عورت کہیں پیچھے ہی رہ جاتی ہے. یہ پیچھے رہ جانا اس کو سب سے زیادہ تھکاتا ہے. عورت کی سب سے بڑی تھکن وہ ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا. یہ نہ بخار ہے، نہ درد ہے، نہ کمزوری ہے. یہ وہ تھکن ہے جو دماغ میں جم کر بیٹھ جاتی ہے. عورت ایک وقت میں ایک کام نہیں کرتی بلکہ ایک وقت میں سوچوں کے کئی دروازے کھلے رکھتی ہے. وہ کھانا بنا رہی ہوتی ہے لیکن دماغ میں حساب چل رہا ہے کہ مہینے کے آخر تک پیسے کیسے پورے ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے. وہ بچے کو پڑھا رہی ہوتی ہے لیکن سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا. وہ مسکرا رہی ہوتی ہے لیکن اندر ہی اندر سے اپنی خاموشی سن رہی ہوتی ہے. یہ ذہنی تھکن اس لیے خطرناک ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آتی ہے اور عورت کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب تھک چکی ہے. شوہر حضرات جب کام سے تھکتے ہیں تو وہ تعریف اور آرام چاہتے ہیں، لیکن عورت کی ذہنی تھکن کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس نے تو صرف گھر سنبھالا ہے، وہ کیسے تھک سکتی ہے. عورت دن بھر میں جو سب سے زیادہ کام کرتی ہے وہ ہے جذباتی مزدوری. وہ دیکھتی ہے کہ کون کس موڈ میں ہے، کون ناراض ہے، کون خوش ہے، کون تھکا ہوا ہے، اور اپنے الفاظ، لہجے اور خاموشی کو اسی حساب سے بدل لیتی ہے. یہ سب کچھ اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے بلکہ وہ خود سیکھتی ہے تاکہ گھر میں کوئی بگاڑ نہ ہو. عورت اکثر اپنے جذبات دبا کر دوسروں کے جذبات سنبھالتی ہے. اگر وہ خود اداس ہو تو بھی مسکرا دیتی ہے کیونکہ کسی اور کا دن نہ خراب ہو جائے.
یہ مسلسل خود کو پیچھے رکھنا ہی عورت کو اندر سے تھکا دیتا ہے. عورت کو جو سب سے کم چیز ملتی ہے نا وہ ہے سراہا جانا. دن بھر سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم نے آج بہت اچھا کام کیا, تم نے آج بہت اچھا گھر سنبھالا, تم نے آج بہت اچھا کھانا پکایا, تم نے گھر کتنے اچھے سے آج صاف کیا, تم نے بچوں کو کتنے اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا ہے, یہ اس سب کی کوئی تعریف نہیں ہے اس کے لیے. اس سب کو ایک معمول سمجھا جاتا ہے. عورت کو یہ جملہ چاہیے ہوتا ہے, وہ یہ جملہ سننا چاہتی ہے کہ کیونکہ اس کا شوہر اس کو یہ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ تم تھک گئی ہو. وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے سسرال والے, اس کے بچے اس کے کام کو ایکنالج کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی اس کے کام کو سراہتا نہیں ہے, اور بلکہ اس کے کام کو ہمیشہ نظر انداز ہی کرتا ہے. عورت کی زندگی میں سب کچھ بدلتا ہے سوائے اس توقع کے کہ وہ خود کو پیچھے رکھے. بیٹی ہوتی ہے تو سمجھدار بننا سیکھتی ہے, بیوی بنتی ہے تو ایڈجسٹ کرنا سیکھتی ہے, ماں بنتی ہے تو خود کو بھولنا سیکھتی ہے. اس پورے سفر میں کہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس کی خود کی ذات بھی کچھ ہے, وہ خود بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے. عورت اپنی خواہشات کو دبا دیتی ہے. ایک وقت آتا ہے جب اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اسے کیا پسند تھا, اسے کس چیز سے خوشی ملتی تھی, یا کس خواب کے ساتھ وہ اتنی بڑی ہوئی. یہی باتیں, یہی چیزیں اس کے اندر تھکن پیدا کرتی ہیں. عورت کی تھکن کی ایک بہت بڑی وجہ پیسے کا دباؤ اور گلٹ بھی ہے. عورت اکثر گھر کے بجٹ کو اپنے دل پر رکھ لیتی ہے بس, اور خود کے لیے خرچ کرنے سے ڈرتی ہے. بچے یا گھر کے لیے فوراً فیصلہ کر لیتی ہے, وہ ہسبینڈ کے لیے فوراً فیصلہ کر لیتی ہے کہ فلاں کو یہ دینا ہے, فلاں کو اس وقت یہ چیز چاہیے, لیکن اپنی خواہشات پر ہمیشہ وہ خود کو روکتی ہے. یہ مسلسل سوچ اور خوف عورت کو اندر سے تھکا دیتا ہے. عورت کی تھکن صرف کام سے نہیں ہوتی, یہ اکثر بیماری سے پہلے شروع ہو جاتی ہے, لیکن کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا. وہ دن بھر کام کرتی ہے لیکن اندر سے کمزور ہو رہی ہوتی ہے. بار بار سر درد, جسم میں بھاری پن, نیند پوری ہونے کے باوجود تھکا ہوا جسم, یہ سب نشانات عورت کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی حد سے آگے جا رہی ہے. عورت کی تھکن صرف جسمانی نہیں ہوتی, یہ روح سے شروع ہوتی ہے. نیند آ جاتی ہے لیکن دل کی تھکن نیند کے ساتھ نہیں جاتی. دن بھر سب کچھ سنبھالنے کے بعد بھی دل بھاری رہتا ہے. عورت کے جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اور نیند بھی اس تھکن کو دور نہیں کر پاتی. عورت کی تھکن کو نہ صرف آرام سے ختم نہیں کیا جا سکتا, اسے سمجھنا پڑتا ہے, قبول کرنا پڑتا ہے, اور تھوڑی جگہ خود کے لیے بنانی پڑتی ہے. عورت کو چاہیے اپنے لیے وقت نکالے, اپنی صحت کا خیال رکھے, اپنے جذبات کو سمجھے, انہیں مانے, انہیں ایکنالج کرے. میں بھی ایک عورت ہوں, آپ لوگوں کی طرح بالکل ایک عام سی عورت, گھر میں رہنے والی گھریلو عورت. اور میں آپ لوگوں کو اپنے ولاگ کے تھرو یہی کہوں گی کہ عورت کی تھکن صرف جسمانی نہیں ہوتی, یہ ذہنی اور جذباتی بھی ہوتی ہے. ہم سب اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت, اپنی خوشی اور اپنے سکون کو بھول جاتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم خود کا خیال نہیں رکھیں گے نا تو کوئی ہمارا خیال نہیں رکھے گا. چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے ہیں آپ نے. سب سے پہلا سٹیپ, خود کے لیے وقت نکالیں. دن میں کچھ لمحے خاموش بیٹھیں, اکیلے بیٹھیں, چائے کا کپ ساتھ لے لیں, یا باہر کسی پارک میں چلے جائیں, کھلی ہوا میں سانس لیں. یہ چھوٹا سا عمل آپ کے دن کو آسان اور خوشگوار بنائے گا. دوسرا سٹیپ, اپنی فزیکل ہیلتھ پر توجہ دیں. پوری نیند لیں, بیلنسڈ اور ہیلدی ڈائٹ لیں, واک کریں, اسٹریچنگ کریں. یقین کریں کہ یہ چیزیں آپ کے جسم کو اور آپ کے دماغ دونوں کو انرجی دیں گی. تیسرا سٹیپ, اپنی جذباتی صحت کی بھی دیکھ بھال کریں. اپنے جذبات کو نظر انداز نہ کریں. اپنے لیے ایک محفوظ جگہ بنا لیں جہاں آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. چوتھا قدم, نو کہنا سیکھیں. ہر چیز کے لیے ہاں کہنے سے آپ کی توانائی ختم ہو جاتی ہے. اپنی باؤنڈریز بنائیں, اور اپنی باؤنڈریز کا آپ خود بھی احترام کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں. ففتھ سٹیپ جو آپ نے لینا ہے, اپنی خوشیوں کو ترجیح دیں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں, جیسے چھوٹی خوشی کچھ بھی ہو سکتی ہے, کتاب پڑھنا, گول گپے کھانا, میوزک سننا, یا صرف خاموشی میں اکیلے میں بیٹھنا. یہ سب چیزیں آپ کی انرجی بڑھاتی ہیں, آپ کو بوسٹ کرتی ہیں. اگلا قدم, ہیلپ مانگیں.
ہر کام خود کرنے کی کوشش نہ کریں، پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش نہ کریں، چاہے وہ کام گھر پر ہو یا چاہے کہیں بھی ہو۔ دوسروں کی مدد لے لینے سے نا تھکن کم ہو جاتی ہے۔ اگلا سٹیپ، روحانی سکون کو اہمیت دیں، نماز پڑھیں، دعا مانگیں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں۔ نماز نا ہمیں اندر سے بہت مضبوط اور پرسکون بناتی ہے۔ اور آخر میں میری ایک بات یاد رکھیں، عورت کی اصل طاقت اس کی برداشت میں نہیں ہے، بلکہ اپنی قدر جاننے، اپنی قدر پہچاننے اور خود سے محبت کرنے میں ہے۔ تھکن کو نظر انداز نہ کریں، اپنی زندگی کو اپنی خوشی سے بھر دیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس طرح اپنا لیں جیسے آپ کی عادات ہوتی ہیں، آپ کی ہیبٹس ہوتی ہیں، اور یقین کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی عادات آپ کی انرجی کو بحال کریں گی، آپ کو پھر سے زندگی میں واپس لے کر آئیں گی، آپ خوش رہنے لگیں گی، آپ کو سب کچھ اچھا اچھا لگنے لگے گا، اور آپ خود کو ہلکا اور خوشگوار فیل کریں گی۔ تو آئیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ اپنا خیال رکھیں گی، اپنے آپ کو عزت دیں گی، اپنی خوشی کو ترجیح دیں گی، اپنی صحت کا خیال رکھیں گی، اپنے جذبات کی قدر کریں گی، اپنی قدر کو پہچانیں گی، اپنی ورتھ کو پہچانیں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے آپ کو ویلیو دیں گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ خود کو ویلیو دیں گی تبھی لوگ آپ کو ویلیو دیں گے۔ تو چلیں آئیں، مجھ سے وعدہ کریں کہ آج سے بلکہ ابھی سے میری بتائی ہوئی تمام باتوں پر آپ عمل کریں گی، اپنے آپ کو عزت دیں گی اور اپنی ورتھ کو پہچانیں گی۔ اینڈ آئی ہوپ کہ میرے ولاگ سے بہت ساری عورتوں کو بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گی اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک میرے ساتھ ان ٹچ رہیے اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہمارا یہ پیغام دنیا کی ساری عورتوں تک پہنچ جائے، کیونکہ میں طرب خان اس دنیا کی ہر عورت کو ایک مضبوط عورت کے طور پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب ملوں گی میں آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔